یہ نہیں کہ آپ حدیث میں سے کوئی ایک جز اٹھا کر کہیں یہ کیسے ہو گیا، 40 سال والی بات کیسی ہو گئی، مسجد اقصی میں نمازیں کیسی ہو گئی؟ آپ حدیث کو مانتے ہیں؟ اگر کہا ہاں مانتا ہوں، پھر ہم اس سے تسلی سے پوچھیں کہ میرے بھائی آپ کے نزدیک حدیث کو ماننے کے اصول کیا ہے؟ وہی اصول وہی پرنسپل سے ہی اگر اسی قانون سے اس کو ہم ثابت کر دیں، کیونکہ آپ بھی تو رسول اللہ کے کسی نہ کسی فرمان کو مانتے ہوں گے نا، تو اس کو مانتے ہیں کس طرح ہیں آپ؟ کہتے ہیں اس کے راوی صحیح ہو، میں نے کہا لکھ کر دے دے، وہ ان کتابوں میں نے کہا لکھ کر دے دیں، وہ ان چیز کے خلاف نہ لکھ کر دے دے۔ میں نے کہا جب آپ کیونکہ آپ نے بھی تو کسی نہ کسی حدیث کو تسلیم کیا ہے کھل کے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حدیث کو مانتا آج کو ثابت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کیوں لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں؟ نئے نرالے لوگ جناب جو ہے وہ آج کل مائک لگا کر سوشل میڈیا پر نوجوان لڑکے تقریریں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تقریر کرنا منع نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے دین کے مسلمات کو ہیٹ کرتے ہیں، اور عام عوام پڑھنا پڑھانا تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ 5 منٹ کے لیے وہ فارغ بیٹھا ہے تو پارکنگ کے اندر بیٹھا ہے یا ویٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے تو موبائل دیکھ رہا ہے، اس میں وہ تھوڑی سی لذت لیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے، لیکن لذت تو لے لیا لیکن وہ نقطہ اس کے دماغ میں پھنس جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو پورے معاشرے میں فیمس کرنے کے لیے ہر ایک سے اعتراض کرتا ہے، اچھا اگر معراج ہوئی ہے تو یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو جو معراج کی تقریر کر رہا تھا کہ وہ کیا ہے، روڈ پر کوئی چنے بیچ رہا تھا، کوئی فروٹ بیچ رہا تھا، کیا وہ عالم نہیں تھا؟ اس کو نہیں پتا کہ کیا ہے؟ اور یہ اعتراض تو مسلمات کو چھیڑنا صرف اپنے آپ کو فیمس کرنا ہوتا ہے، اپنی ریٹنگ بڑھانا ہوتا ہے، اپنے لائکس بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وہاں کوئی قانون تو ہے نہیں کہ کیسی بولی بولی جائے گی اور کس کو روکا جائے گا۔ توجہ ہے، ان 15 دنوں میں سوشل میڈیا پر معراج النبی کے خلاف اتنی غلط مہم چل رہی ہے اور اتنا شک بیان کیا جا رہا ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ مسجد میں بیٹھ رہے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ سن رہے ہیں، تو دل جم کر آپ اپنی عقیدوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ یہی سوال آپ کے بچے بھی آزاد ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یہی سوال وہ آپ سے کریں گے، تو کم سے کم آپ پہلے اپنی بنیادوں کو سمجھ کر، جس طرح آپ کے باپ داداؤں نے آپ کے عقیدے کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچایا ہے، اس طرح آپ اپنے دوست بھائی رشتہ دار اور بچوں کی ایمانوں کو بچائیے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی کے اندر موجود تھا، مسجد الحرام کے اندر موجود تھا، تو میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے میرے سینے کو شق کیا اور میرے دل کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک روایت سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں، لیکن اس کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہے، اصول حدیث کے قانون کے تحت۔ حضور فرماتے ہیں اس میں 2 آنکھیں تھیں میرے دل میں جو دیکھتی تھیں، توجہ سن لی، اور جو 2 کان تھے سنتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پہلے آپ نبی کو نبی مانتے ہیں یا عام آدمی کی طرح مانتے ہیں؟ کہنے کا اعلیٰ مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس بات کو قبول کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلے آپ درجے طے کریں نا کہ یہ عام بندے کے لیے تھوڑی بات ہو رہی ہے میرے بھائی، یہ میرے اور آپ کی بات تھوڑی، یہ اس کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جس کے دل پر خدا وحی اتارتا ہے۔ یہ عام بندے کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے ہوتی ہے جو رب کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، جس کی پاور خدا نے اتنی بنائی ہے کہ جو خدا سے ہم کلام ہو جائے اور وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لے اجالے میں بھی دیکھ لے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ذوق میں سبحان اللہ کہیے لیکن اصول کو آپ ذرا سمجھیے۔ یہ بات کرنا کہ آپ نے دل کی بات کی ہے، میں نے کہا یہ کسی عام آدمی کی بات ہوتی تو اور مسئلہ ہے، یہ جس شخصیت کی بات ہے، دل میں کان اور آنکھیں ہونا تو بہت بات کی بات ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ایک انسان کا رابطہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہو جانا اور خدا کی قدرت تنہائی میں اس سے سرگوشی کرے اور اللہ کا فرشتہ اس کے بعد آئے، یہ تو دل میں آنکھ اور کان سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب ان کو نبی مان لیتا ہے تو یہ کرامات ان کے لیے ماننا کیسے محال ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ آپ آگے چلیے۔ حضور سید عالم فرماتے میرے بچوں سنیے، کیونکہ حضور ہے انسان لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ آپ کے پسینے میں بدبو نہیں تھی، یہ اجماعی مسئلہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ آپ کے پسینے میں بدبو نہیں تھی، بدبو نہیں، خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، حضرت انس ابن مالک سے ایک روایت ملتی ہے، فرمایا جس دن سے حضور معراج سے آئے وہ خوشبو اتنی معطر تھی، یعنی حضور پیدا ہوئے تو آپ کا بدن مشکبار تھا، جب تک معراج نہ ہوئی آپ کا پسینہ بھی مشکبار تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب معراج سے آئے اور رب کا دیدار کر کے آئے تو بدن میں وہ کرامات ایسی تھی
کہ یہ کرامات کے گلی سے گزر جائے نا، گزرے ہوئے ٹائم ہو جائے تو صحابہ سونگ کر پہنچ جاتے تھے کہ حضور کہاں پر ہے۔ یہ ساری کرامات، یہ ساری۔ اب آپ دیکھیے نا، جب قرآن موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری اور اس سے 12 چشمے نکل گئے، تو پتھر پر لاٹھی مارنے سے کبھی چشمے جاری ہوتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، ہوتے ہیں؟ لیکن وہ بندہ کر رہا ہے جس کی اتھارٹی یہ ہے۔ جب ان کو نبی مانا تو قرآن نے یہ بھی ذکر کر دیا، توجہ ہے، سلیمان علیہ السلام وہ جہاں حکم دیتے تھے ہوا وہاں چلتی تھی، ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب نبی مانا تو جب وہ عام سطح کے لوگ نہیں رہے، خاص ہوئے، تو قرآن نے ان چیزوں کو ان کے لیے ذکر کیا ہے۔ تو جب نبی مان لیا ہے تو پھر یہ کرامات، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، 40 سال کے بعد اپنے والد گرامی کی خبر ان کے پاس آتی ہے تقریباً، اور والد صاحب ان کی یاد میں رو 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 کے آنکھیں کم ہو گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ حدیث کی بات، حدیث کو نہیں مانتے تو معجزے کو ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا دیکھو قرآن کو تو مانیں گے، رہا عیسائی، اس سے ہمیں بحث ہی نہیں کرنی ہے، اس کو دوسرے طریقے سے ہم پکڑیں گے، اس کی بائبل سے پکڑیں گے، اس کو ادھر چھوڑیں۔ لیکن آپ سے ہم جو بات کرنا چاہتے، کیونکہ ہے یہ بڑا عظمت والا موضوع، یہ ہضم کسی سے نہیں ہوگا۔ میں اس پر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، میرے دوستو بزرگوں سنیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر، چہرے حاضر رکھیے، غور سے سنیے، صرف ایک دینی درد ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، اس میں اللہ فرماتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس۔ حبیب ہم نے معراج کی، کوئی آیت معراج سے متعلق ہے؟ اکثر مفسر کے قول، حبیب ہم نے آپ کو معراج کرائی اس لیے، اور یہ ساری عجیب و غریب شانیں کو ساتھ آپ کو سجایا اس لیے، الا فتنۃ للناس، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے آپ کی شانوں کے ذریعے، کہ جو ہمیں قادر مطلق مانتا ہے، ہمیں رب مانتا ہے، ہمیں ہر شے پر قادر مانتا ہے، ہمیں علی کل شیء قدیر مانتا ہے، تو پھر ہم تیرے دل کو اگر ایسا بنا دیں تو وہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ہم تجھے یہ طاقت دے دیں تو وہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ہم رات کے تھوڑے سے حصے میں تجھے آسمانوں کی سیر کرا کر آ جائے، انکار کیسے کر سکتا ہے؟ صرف دعویٰ ہی کرو گے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے میرے بارے میں اور ٹھیک کرتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، فرمایا اس دعوے کا میں امتحان لوں گا کہ وہ دل سے سچا بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ مولا امتحان کیسے ہوگا؟ فرمایا تیرے واقعہ معراج ان کے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ معراج کی رات میں اتنے عجیب اور غریب اور کرامتی بات ہوئی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے، اور رب کہتا ہے یہ سب نے میں نے دیا ہے۔ فرمایا الا فتنۃ للناس، تیری ذات کے کمالات کو میں لوگوں کے لیے آزمائش بناؤں گا۔ جو عقل سے سوچے گا وہ کافر بو جہل ہو جائے گا، اور جو قرآن کے نظریے اور رب کی قدرت کے تناظر میں دیکھے گا وہ ابو بکر ہو جائے گا۔ یہ تو قرآن کہہ چکا ہے میرے دوست۔ آج اگر غلام پرویز وغیرہ یہ اس قسم کے لوگ اٹھ کر حدیثوں کا انکار کر دیں، ہم نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن پہلے کہہ چکا ہے الا فتنۃ للناس۔ اس لفظ پر غور کریں، کاش میری زبان میں تاثیر ہو، یہ بات میں آپ کے دل میں اتار سکوں کہ کتنی بڑی بات قرآن نے کی ہے کہ الا فتنۃ للناس۔ حبیب تیری شان کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ آزمائش سے مراد کہ ہر بندہ نہیں قبول کر پائے گا۔ دل کیسے شک ہو گیا، سینہ کیسے شک ہو گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے چلے گئے، انبیاء قبروں سے کیسے آ گئے، آسمان تو کوئی مضبوط چیز نہیں ہے، تو وہ تو جناب بالکل ہوا کے مانند ہے، اس پر کھڑا ہونا کیسا ہے، آسمان کے دروازے کیسے ہیں۔ اب یہ جتنی گویا کہ ذہنی خرافات وہ لا رہا ہے، رب نے کہا الا فتنۃ للناس۔ یہ بات جو مسلمان ہے، مسلمان وہ ہے جو رب کے لیے سب چیز کو مانتا ہے، تو فرمایا محبوب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب کے لیے سب چیز کو مانتا ہے، تو اسی رب نے اس رات کو آپ کی شانیں دی ہے، اور یہ شانیں جب پڑھ کے سنائی جائیں گی تو دل اگر بے چین ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا اس لیے تو ہم نے کہا تھا ہم تیری شانوں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کا امتحان لیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیے۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل سینہ شک کیا گیا، حلق سے لے کر ناف تک خون کا ایک قطرہ ظاہر نہیں ہوا۔ طائف میں جب پتھر مارے ان ظالموں نے،
تو میرے دوستوں بزرگوں، بدن سے خون پانی کی طرح بہ رہا تھا،